بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے رونے سے پہلے کسی انسان کے آگے رو چکا ہوتا ہے۔ عورت غلط شخص سے دھوکہ کھا کر بدلہ ہمیشہ مخلص شخص سے لیتی ہے۔ اپنے آپ کو پریشان کن خیالات کے حوالے کرنے سے پہلے مسکرائیں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کو زندگی ملی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان خود ہی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، مگر اپنا ظرف اور کردار خود بڑا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے چھوٹے اور کچے گھر پر بحث کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کا سوچیں جو سڑک پر زندگی گزار رہا ہے۔ اپنے بچوں کی شکایت کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کا سوچیں جو اولاد کی خواہش رکھتا ہے لیکن بے اولاد ہے۔ آج کی زندگی کی شکایت کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جو وقت سے پہلے دنیا چھوڑ گیا۔ کھانے کے ذائقے سے متعلق شکایت کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ اپنی شریک حیات کی شکایت سے پہلے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جو تنہا ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی رہتی ہے، نہ روب، نہ دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ صحت۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس سے کبھی بھی بحث نہیں جیت سکتے کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پر آپ کے سچ سے بھی زیادہ یقین ہوتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذابوں سے بچا لیتا ہے۔ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ رخصت کیا جائے۔ دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تم صرف پانی کے بارے میں ہی باتیں کرو گے تو اس سے کبھی بھی تمہاری پیاس نہیں بجھے گی۔ اگر تمہیں پانی کو جاننا ہے تو تمہیں اسے پینا ہوگا اور اس میں تیرنا ہوگا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ چالاک اور ہوشیار شخص کو وہیں سے نقصان پہنچتا ہے جہاں سے وہ بے فکر ہوتا ہے۔ گناہ سے بچنا پہلی مردانگی اور پاک دامنی جمع مردی کی جڑ ہے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں بلکہ مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ منہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ غریب کے پاس تو اچھے زمانے کے آنے کی امید ہوتی ہے مگر امیر کے لیے برے زمانے کے آ جانے کا خوف ہمیشہ سر پر تلوار بن کر لٹکتا ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔
جو منہ پر بولنے کی عادت ہو تو منہ پر سننے کی ہمت بھی رکھنی چاہیے۔ حیا کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں اکثریت کی سوچ کا محور صرف عورت ذات بن جاتی ہے، جبکہ حیا دار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا عورت پر۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں، احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی شدید کمی ہے، ہر کوئی خود کو بہت خاص سمجھ رہا ہے۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر کسی انسان کے سامنے ہو، اور رونا بہت بڑی عزت ہے اگر اللہ کے سامنے ہو۔ آپ اپنی بیٹی کو بیٹا کہہ کر بلا سکتے ہیں، پر اپنے بیٹے کو بیٹی نہیں کہہ سکتے، اس لیے بیٹیاں انمول ہوتی ہیں۔ جب دوست اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کی سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا دل ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے، اور یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے، لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ جیسے بائک چلانے والا شخص اگر بلا وجہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ بے شمار لوگوں میں مت شمار ہو جانا۔ یہ میرا فرض بنتا ہے میں اس کے ہاتھ دھلواؤں، سنا ہے اس نے میری ذات پر کیچڑ اچھالا ہے۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد و بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے۔ آمین۔